اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم باب پنجم چیپٹر 5 کے دوسرے سبق گواہی کے احکام اور ان کے مسائل جو سے اس سبق کی پڑھائی کریں گے اور جانیں گے کہ گواہی کے معنی اور مفہوم کیا ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کی کیا اہمیت ہے، جھوٹی گواہی اور گواہی کو چھپانے کی کیا وعید ہے سنائی گئی ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ آئیے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ جیسا کہ پڑھائی کے ساتھ ہی ہم سوالات کے جوابات کے نشان بھی لگا لیں گے، تو ہمارا پہلا شارٹ کوسچن ہے کہ گواہی کا مفہوم اور معنی بیان کریں، تو اس کا جواب میں پڑھ رہی ہوں۔ گواہی کے لیے قرآن و سنت میں شہادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی آپ شہ سرخی لکھیں گے، شہادت کا یا گواہی کا معنی اور مفہوم۔ شہادت کا معنی کسی چیز یا معاملے کو اپنے علم کے مطابق ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے واضح کرنا ہے تاکہ حقدار کو اس کا حق مل سکے۔ یہ ہمارے پہلے مختصر سوال کا جواب ہے۔ ہمارے تیسرے مختصر سوال کا جواب جو ہے وہ بھی اسی صفحے پہ ہے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے کہ گواہی کے بارے میں کون سی دو باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے وہ بتائیں، تو اس کی شہ سرخی بھی ہم اسی طرح لکھیں گے۔ گواہی میں جن باتوں کا دھیان رکھنا ہے وہ گواہی میں دو باتوں کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، کسی وقوع کا بغور مشاہدہ کر کے اس کو دل و دماغ میں بٹھانا، اور نمبر 2، معاملے کو قاضی اور جج کے سامنے پوری طرح دیانتداری سے پیش کرنا۔ یہ دو باتیں ہیں جو گواہی دیتے وقت آپ ان کا دھیان رکھیں کہ یہ آپ کے ذہن میں صاف ہو، ان کا نقشہ کلیئر ہو۔ گواہی دینے والے کو گواہ کہتے ہیں۔ معاملات کی نوعیت کے پیش نظر گواہی کا حکم بھی بدلتا رہتا ہے۔ جب گواہی دینے والا کوئی اور نہ ہو اور معاملہ دو گواہوں کو معلوم ہو تو اس وقت گواہی دینا فرض ہو جاتا ہے، اور جب گواہ کو گواہی دینے کے لیے بلایا جاتا ہے تو گواہی چھپانا جائز نہیں ہوتا۔ جب بہت سارے لوگ معاملے اور پیش آمدہ واقعے سے باخبر ہوں تو گواہی فرض نہیں رہتی بلکہ مستحب کے درجے میں آ جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، ترجمہ، جب بھی گواہی کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ سورۃ بقرہ کی آیت ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ گواہی چھپانے کی ممانعت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ سورۃ بقرہ کی آیت کا حوالہ ہے۔ ترجمہ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جس کسی نے اس گواہی کو چھپایا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اسلام میں شہادت امانت کی طرح ہے، جس طرح باقی امانتیں پوری کرنا لازم ہے، بالکل اسی طرح گواہی دینا بھی امانت ہے جو ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس چوتھا مختصر سوال ہے کہ عینی شہادت اور سمیع شہادت کی وضاحت کریں، تو اس میں پہلی ہم پوائنٹ جو ہے وہ عینی شہادت کا لکھیں گے، اس کی شہ سرخی لکھیں گے اور اس کی تعریف لکھیں گے کہ گواہی دینا بعض اوقات آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے جس کو عینی شہادت کہتے ہیں، اور دوسری ہے سمیع شہادت، یعنی کہ سننے سے متعلق جو سی ہے، بعض اوقات گواہ کسی چیز کو سن کر شہادت دیتا ہے، اس کو سمیع شہادت کہتے ہیں۔ یہ ہمارے چوتھے مختصر سوال کا جواب ہے۔ اور جب وہ کسی شخص کو اپنی شہادت کی گواہی پر گواہ بنا دیتا ہے تب اس کو شہادت۔ عزیز طلبہ، ہمارے دوسرے مختصر سوال کا جواب اس پیراگراف میں ہے، اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ سوال ہمارے پاس ہے کہ مرد و عورت کی گواہی کے بارے میں اسلامی احکام کیا ہے، تو جواب اس کا یہاں سے سٹارٹ ہوگا، لیکن پیراگراف کی پڑھائی کرتی ہوں۔ گواہی دینا چونکہ ایک اعلیٰ منصب و مرتبہ ہے، اس لیے اب یہاں سے مختصر سوال کا جواب شروع ہو رہا ہے کہ گواہی دینے کے لیے یہ شرط ہے کہ گواہ مسلمان، عاقل، بالغ اور عادل ہو۔ اگر دو مرد گواہ نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی بھی قبول کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لیا کرو، پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بناؤ جن کو بھی تم گواہوں کے طور پر پسند کرتے ہو۔ اگر ان دو عورتوں میں سے بھی ایک بھول جائے تو دوسری سے یاد دلائے، اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ گواہی کی اہمیت واضح کرتے ہوئے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو محض دعوے کی وجہ سے ہی سب کچھ دے دیا جائے تو کتنے ہی لوگ خون اور مال کا دعویٰ کر ڈالیں گے، اس لیے دعوے دار کے ذمے گواہ ہیں اور انکار کرنے والے کے ذمے قسم ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جھوٹی گواہی کا وبال۔
رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹی گواہی بت پوجنے کے برابر ہے، جھوٹی گواہی بت پرستی کے برابر قرار دی گئی، جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی۔ 3 بار یہ فرما کر حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ: بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ سورۃ حج کی آیت ہے۔ سچی اور جھوٹی گواہی کے اثرات، یہ ہمارے 5ویں مختصر سوال کا جواب ہے کہ اس کے اثرات کیا ہیں۔ سچی گواہی سے معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے، بھائی چارے کے جذبات فروغ پاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے احسار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، رضا الہی کا حصول ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری جیسے احساسات فروغ پاتے ہیں، جبکہ جھوٹی گواہی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، دشمنیاں فروغ پاتی ہیں، معاشرے میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے، معاشرہ بد امنی اور ظلم و ستم کا شکار ہو جاتا ہے۔ جی، یہ ہمارے 5ویں مختصر سوال کا جواب تھا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، سچی گواہی اور سچے جذبات کو فروغ دیں، نہ جھوٹی گواہی دیں اور نہ ہی جھوٹی گواہی کی تحسین کریں۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی، سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ گواہی دینے کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ ہے یمین۔ گواہی دینے والا شخص کہلاتا ہے گواہ۔ کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد ہونی چاہیے 2۔ آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا کہلاتا ہے عینی شہادت۔ جب صرف ایک گواہ موجود ہو تو گواہی ہے فرض۔ مختصر جواب دیں۔ دوسرا سوال ہے ہمارا، ان تمام سوالات کے جوابات شہادت کا معنی مفہوم بیان کریں۔ مرد و عورت کی گواہی کے بارے میں اسلامی احکام تحریر کریں۔ گواہی کے دوران میں کن 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ عینی شہادت اور سمیع شہادت کی وضاحت کریں۔ سچی اور جھوٹی گواہی کے کوئی سے 2 اثرات لکھیں۔ یہ تمام سوالات کے جوابات سبق کی پڑھائی کے دوران میں نے نشان لگوا دی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ان کو لکھنا ہے۔ تفصیلی سوال ہمارے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کی اہمیت واضح کریں، یہ ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوال کو کس طرح تحریر کرنا ہے۔ ہمارے پاس سوال ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں، تو گواہی کا جو معنی اور مفہوم ہے، سب سے پہلے شارٹ کوسچن 1 اس میں ہم شامل کریں گے کہ شہادت کا معنی و مفہوم یہاں سے لکھنا شروع کریں گے۔ اس کی تعریف لکھ کے ہم لوگ دوسرے پوائنٹ پہ آئیں گے کہ قرآن کی روشنی میں گواہی۔ اس میں ہمارے پاس 3 حوالے ہیں، تینوں کو ہم اس طرح سے سٹار لگا کے میں نے ان کے شہ سرخیاں نمایاں کی ہیں کہ آپ پہلی آیت کا ترجمہ لکھیں گے، اس کے بعد دوسری گواہی چھپانے کی ممانعت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ کو تحریر کریں گے۔ تیسرے پوائنٹ میں آپ گواہی دینا چونکہ ایک اعلیٰ منصب ہے، یہاں پہ اس کو شامل کریں گے۔ یہ آیت جون سی سورۃ بقرہ کی، یہ تیسرے پوائنٹ میں قرآن و سنت قرآن کے حوالے سے، اور اس میں شہ سرخی ہوگی کہ مرد عورت کی گواہی کے بارے میں اسلامی کام۔ یہاں تک ہمارا قرآن کی روشنی میں گواہی کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد حدیث کی روشنی میں گواہی کی اہمیت، اس کو ہم لکھیں گے۔ اس میں پہلا پوائنٹ یہاں سے گواہی دینے کی اہمیت واضح کرتے ہوئے نبی کریم کا فرمان، پہلی شہ سرخی، پھر جھوٹی گواہی کا وبال، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ ہم پورا لکھیں گے، اور سچی اور جھوٹی گواہی کے اثرات۔ یہاں تک ہم اس تفصیلی سوال کا جواب ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ عزیز طلباء، گواہی کے احکام اور مسائل، اس سبق کی پڑھائی ہم نے کر لی، اس کی مشق کر لی، مختصر اور تفصیلی سوالات کے نشانات سمجھ لیے کہ ہم نے سوالات کے جوابات کس طرح تحریر کرنے ہیں۔ امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آئندہ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔